اس لفظ پر دیکھیں، یہاں پر حمزہ ہے، حمزہ کے اوپر دو زبر ہیں، اب دو زبر کے بعد الف ہے، اب یہاں پر دو زبر کو پڑھیں گے یا الف کو پڑھیں گے، اور اس تو کا مطلب کیا ہے، یہ جو آپ کو تو نظر آ رہا ہے یہ آپ کو مکمل تفصیل سے بتاؤں گا، آپ نے اس کو سیکھنا ہے اور اس پہ پریکٹس کرنی ہے۔ دوسرے نمبر پر دیکھیں، یہاں پر دال کے بعد الف کی شکل میں حمزہ ہے، اب یہاں پر حمزہ کے اوپر جزم ہے، جب حمزہ کے اوپر جزم ہو تب حمزہ کیسے پڑھا جاتا ہے، حمزہ کے اوپر زبر ہو تب حمزہ کیسے پڑھا جاتا ہے، اور حمزہ کے نیچے زیر ہو اور اوپر پیش ہو تو اس وقت حمزہ کیسے پڑھا جاتا ہے، یہاں آپ کو پریکٹس کر کے آپ کو صحیح طریقے سے بتاؤں گا کہ اس کو کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ یہاں پر دیکھیں، اس لفظ کے اوپر وقف کریں گے تو را کو پر پڑھا جائے گا یا بریک پڑھا جائے گا، اگر وقف نہیں کریں گے تو اس صورت میں اس را کو بریک پڑھیں گے یا پر پڑھیں گے، دونوں صورتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، دونوں طریقے پریکٹس کر کے آپ کو بتاؤں گا تاکہ آپ کو بعد میں پڑھتے ہوئے پرابلم نہ ہو، لیکن آپ نے اس کو سننا ہے اور پھر پریکٹس بھی کرنی ہے۔ یہاں پر دیکھیں، اس لفظ کے اوپر با کے بعد حمزہ ہے، اب حمزہ کے اوپر جزم ہے، یہاں پر اب اس کو جب ملا کے پڑھیں گے تو ملا کے پڑھنے کی صورت میں اس حمزہ کے اوپر جھٹکا دیں گے یا نہیں دیں گے، یہ آپ نے بات سمجھنی ہے۔ اگر جھٹکا دیں گے تو پھر اس میں کلکلا بھی ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ دو چیزیں ہیں اس لفظ کو پڑھتے ہوئے آپ نے ان پہ خیال رکھنا ہے، کلکلا ہوگا یا نہیں ہوگا، جھٹکا دیں گے یا نہیں دیں گے، یہ آپ نے تفصیل سے سیکھنا ہے، پھر اس پہ پریکٹس کرنی ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو دوبارہ یہ غلطی نہیں آئے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر سورۃ آل عمران کا پارٹ نمبر 3 سٹارٹ کریں گے، یعنی تیسرا پارٹ جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے، اور یہاں پر آج 8واں رکوع ختم ہوگا اور 9 رکوع جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 8 سے شروع کریں گے اور آیت نمبر 11 جو ہے وہ کمپلیٹ کریں گے، یہ آیت نمبر 11 کمپلیٹ کریں گے، آپ نے مکمل سیکھنا ہے۔ یہاں سے پڑھتے ہیں، ربنا، را کے اوپر زبر ہے، را پر پڑھا جائے گا، اب را کو با سے ملائیں گے، را با زبر رب، با زبر با، ربا، نون الف زبر نا، الف کے اوپر مد ہے، اس مد کو مد منفصل کہا جاتا ہے، اور اس کی مقدار ہے، یعنی اس کو لمبا کریں گے 2.5 سے 3 الف کے برابر۔ ربنا انک، حمزہ کے بعد جو نون ہے اس نون کے اوپر شد ہے، نون کے اوپر جب شد ہو تو نون کے اوپر غنہ کیا جاتا ہے 1 الف کی مقدار، تو یہاں پر 1 الف کی مقدار غنہ کریں گے، حمزہ کو نون سے ملائیں گے، حمزہ نون زیر ان، نون زبر نا، ان، کاف زبر کا، انک، اب اس کے بعد ہے جامع الناس، جیم کے آگے الف ہے، اس الف کو الف مدہ کہا جاتا ہے۔ کیسے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ الف مدہ ہے؟ یعنی الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا، یہاں پر الف مدہ کا مطلب ہے یعنی 1 الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھا جائے گا۔ جامی عن، عین کو نون سے ملائیں گے اور بیچ میں الف اور لام کو چھوڑ دیں گے، عین نون پیش عن، نون الف زبر نا، سین زیر سی، جامع الناس، نون کے اوپر شد غنہ کریں گے 1 الف کی مقدار، اور عین کو کلیئر کرنا ہے، حمزہ کی آواز نہیں آنی چاہیے۔ اب اس کے بعد ہے لیوم اللہ، یا کے بعد جو واو ہے اس واو کو لمبا نہیں کرنا، اور یا کو جب واو سے ملائیں گے تو یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ واو لین ہے، واو لین کی وجہ سے اس کو لمبا نہیں کریں گے، واو لین کا مطلب ہوتا ہے اس واو کو لمبا نہیں کریں گے، شارٹ کٹ پڑھیں گے، یا واو زبر یو، ملا، میم کو لام سے ملائیں گے، میم لام 2 زیر مل، لام الف زبر لا، ملا۔ اب یہاں پر 2 زیر کی یہ جو 2 زیر ہے میم کے نیچے، اس کو تنوین کہا جاتا ہے،
دو زیر کی تنوین کے بعد لام آ رہا ہے تو یہاں پہ ادغام ہو رہا ہے، لیکن ادغام کا غنہ نہیں ہو رہا۔ یہ وہی بات ہے جو آپ کو پہلے بار بار بتا چکا ہوں کہ دو زبر دو زیر دو پیش کی تنوین کے بعد اگر لام اور را آ جائے جو حروف جر ملون میں سے ہیں تو ان دو حروف میں ادغام ہوتا ہے، غنہ نہیں ہوتا، لیکن باقی جو چار حروف ہیں ان میں ادغام بھی ہوتا ہے اور غنہ بھی ہوتا ہے۔ پچھلی ویڈیوز کے اندر آپ سن سکتے ہیں۔ آپ کیسے پڑھیں گے؟ لیوم اللہ رائبا، را کو یا سے ملائیں گے اور یہ یا بھی لین ہے، اس کو لمبا نہیں کریں گے، شارٹ کٹ پڑھیں گے۔ را یا زبر رائی، با زبر با، رائبا۔ فا کو یا سے ملائیں گے، فا یا زر فی، حاضر ہی، فی ہی۔ جب وقف کریں گے تو ہا کو ساکن کر دیں گے، فی۔ ملا کے پڑھیں گے تو ہا کے نیچے جو زیر ہے وہ پڑھی جائے گی۔ استوا کا مطلب ہے آپ یہاں پہ رک سکتے ہیں، سٹاپ کر سکتے ہیں، نہیں کرنا چاہتے آپ کے پاس سانس اتنا ہے تو لمبا یعنی اس آیت کو مکمل بھی پڑھ سکتے ہیں، سٹاپ نہ کریں تو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اب اس کے بعد ہے ان اللہ، حمزہ کو نون سے ملائیں گے، نون کے اوپر شد ہے، غنہ کریں گے ایک الف کی مقدار۔ کیسے؟ حمزہ نون زیر ان، نون لام زبر نل، نون کو جب لام سے ملائیں گے تو بیچ میں الف اور لام کو چھوڑ دیں گے، نون کو جس لام کے اوپر شد ہے اس کے ساتھ کنیکٹ کیا جائے گا۔ ان لام کھڑا زبر لا، ہا زبر ہا، یہ لفظ اللہ ہے۔ لفظ اللہ سے پہلے جب بھی زبر ہو تو لفظ اللہ پر پڑھا جاتا ہے، تو یہاں لفظ اللہ سے پہلے نون کے اوپر زبر ہے اس لیے اس کو فل موت یعنی پر پڑھا جائے گا۔ ان اللہ لا، لام کے آگے الف ہے، لام الف زبر لا، ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کریں گے۔ یخلف المیعاد، یا کے بعد خواہ ہے، خواہ حروف مصالحہ میں سے ہے، پر پڑھیں گے۔ یخلیف خواہ میں قلقلے سے بچنا ہے، ٹھیک ہے۔ یخلیف فا کو لام سے ملائیں گے، فا لام پیش فل، بیچ میں الف کو چھوڑ دیں گے۔ اب اس کے بعد میم کے بعد یا ہے، میم یا زر می، میم کے بعد جو یا ہے یہ یا مدہ ہے، ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کر کے پڑھا جائے گا، می۔ عین کے آگے الف ہے، اس کو ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے، یہ الف مدہ ہے، میعاد۔ اب جہاں پر جب وقف کریں گے تو وقف کرنے میں دال ساکن ہو جائے گا، اور جب دال ساکن ہوگا تو دال میں قلقلہ بھی ہوگا۔ اب قلقلہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی آواز لوٹے گی۔ کیسے؟ جب وقف کریں گے میعاد، د، یہ جو د کی آواز آ رہی ہے یہ قلقلہ ہے، یعنی آواز لوٹ رہی ہے تو اس میں قلقلہ آپ نے کرنا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ حروف قلقلہ قاف، طا، با، جیم، دال، یہ 5 حروف ہیں، یہ آپ یاد کر لیں گے۔ جب یہ حروف ساکن ہوتے ہیں تو ان میں قلقلہ ہوتا ہے۔ ان الذین، اب یہ جو رکوع ہے اس سرکل کے اوپر آ رہا ہے، گول دائرے کے اوپر، تو اس رکوع کا مطلب ہوتا ہے کہ یہاں پہ جو آپ پیچھے سے رکوع پڑھ کے آ رہے ہیں وہ ختم ہو رہا ہے، آگے ایک نیا رکوع جو ہے سٹارٹ ہو رہا ہے، اور جہاں پر بھی یہ آئے تو اس کے رائٹ سائڈ پہ یا لیفٹ سائڈ پہ بھی اس طرح کی شکل بنی ہوتی ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے یہاں رکوع ایک کمپلیٹ ہو گیا، آگے نیو جو ہے وہ رکوع سٹارٹ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد ان الذین، حمزہ کو نون سے ملائیں گے، نون کے اوپر شد غنہ کریں گے، اور نون کو پھر لام سے ملائیں گے، بیچ میں الف کو چھوڑ دیں گے۔ اب پڑھتے ہیں کیسے؟ حمزہ نون زیر ان، نون لام زبر نل، ان نل، لام زبر لا، ان اللہ، ذال یا زر ذی، نون زبر نا، ذینا، ذال میں سیٹی نہیں آئے گی، اور ذال کے بعد جو یا ہے یہ یا مدہ ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھیں گے، ذینا، اس طریقے سے۔ اب اس کو ہم پڑھتے ہیں لہجے میں، آپ نے میرے ساتھ ساتھ پڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم،
اب یہاں پر یہ جو کاف ہے اس کو بریک پڑھیں گے، اور را کے بعد جو واو ہے اس واو کو لمبا کریں گے کیونکہ یہ واو مدہ ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کیا جائے گا، را کے اوپر پیش ہے، پیش ہونے کی وجہ سے را کو اوپر پڑھا جائے گا۔ کفروا کفروا لن تغنیا، لام کے بعد جو نون ہے یہاں پر ایک الف کی مقدار غنہ کریں گے نون ساکن کی وجہ سے، یعنی نون ساکن کے بعد تار ہے حروف اخفا میں سے، اس لیے یہاں غنہ کریں گے۔ لن تغنیا، تا کو غین سے ملائیں گے، تا غین پیش، تغ نون زیر نی یا زبر یا، تغنیا۔ اب نون کے بعد جو یا ہے یہاں پر کئی لوگ غلطی کر جاتے ہیں، یا کو نہیں پڑھتے، تغنیا نہیں پڑھنا، یا کو کلیئر کرنا ہے تاکہ یا اپنے مخرج سے صحیح طریقے سے ادا ہو سکے۔ کیسے؟ تغنیا تغنیا، اس طریقے سے۔ عنہم، عین کے اوپر زبر ہے اور عین کو حمزہ کی آواز میں نہیں پڑھنا، کلیئر کر کے پڑھنا ہے۔ عنہم عنہم اموالہم، واؤ کے آگے الف ہے، ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کر کے پڑھنا ہے، اور لام کے بعد جو ہا ہے یہ ہا بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ اموالہم، اس کے بعد ہے ولا اولادہم، واؤ کو پڑھتے وقت ہونٹ گول کریں گے، لام کے آگے الف ہے اور الف کے اوپر مد ہے، اس مد کو مد منفصل کہا جاتا ہے، 2.5 سے 3 الف کے برابر آپ اس کو لمبا کریں گے، اور کیسے پڑھا جائے گا؟ ولا اولادہم، حمزہ کے بعد واو ہے، حمزہ کے بعد جو واو ہے یہ واو لین ہے، یعنی اس کو لمبا نہیں کریں گے، حمزہ واو زبر او، لام الف زبر لا، اولادہم۔ اب ہا کو دوسری میم کے ساتھ ملائیں گے جس میم کے اوپر شد ہے، اور بیچ میں جو میم ہے اس کو چھوڑ دیں گے، ہا میم پیش، ہم میم زیر می، ہم می، یہاں پہ ادغام مثلین ہو رہا ہے، ایک الف کی مقدار غنہ بھی کیا جائے گا۔ اب اس کے بعد ہے نون، نون کو لام سے ملائیں گے، جس لام کے اوپر شد ہے اس لام کے ساتھ ملایا جائے گا، بیچ میں الف اور لام یہ جس کے اوپر کچھ نہیں ہے، جس لام کے اوپر، اس کو چھوڑ دیں گے۔ نون لام زبر نل، لام کھڑا زبر لا، من اللہ حاضر ہی، من اللہ شیئا ولا اولادہم من اللہ شیئا۔ اب یہاں پر سمجھنے والی بات ہے، یہ جو لفظ آپ کو نظر آ رہا ہے، شروع میں نے بات بتائی تھی، پہلے یہ سمجھ لیں، شین یا زبر شئی، شین کے بعد جو یا ہے یہ یا لین ہے، اس کو لمبا نہیں کریں گے، شین یا زبر شئی، یا لین کا مطلب ہوتا ہے اس یا کو لمبا نہیں کیا جائے گا، شارٹ کٹ پڑھا جائے گا، شیئن۔ اب ہاں یہاں پر حمزہ کے بعد 2 زبر ہے، 2 زبر کے بعد الف ہے، یہاں وقف کرتے ہوئے یاد رکھیے گا یہ جو 2 زبر ہیں ان کا ایک زبر جو ہے اس ایک زبر کو الف سے بدل دیں گے، اور کیسے پڑھا جائے گا؟ شیئن ہے، وقف کریں گے تو شیئا، ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کر کے پڑھا جائے گا۔ آسان لفظوں میں آپ کو بتانا چاہوں تو یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو لاسٹ پہ الف لکھا ہوا ہے اگر آپ وقف کریں گے تو یہ الف پڑھا جائے گا، اور وقف نہیں کریں گے تو اس صورت میں الف کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، حمزہ کو اس واو کے ساتھ ملایا جائے گا جو اس لائن میں ہے، نیچے والی لائن میں۔ کیسے؟ پھر یہاں پہ ادغام یرملون ہوگا، یعنی ایک الف کی مقدار غنہ کیا جائے گا۔ کیسے؟ شین یا زبر شئی، حمزہ واو 2 زبر، آؤں، واو زبر وا، آؤں وا، اس طریقے سے غنہ کیا جائے گا ایک الف کی مقدار۔ من اللہ شیئا وا، یہ ہے ملا کے پڑھنے کا طریقہ، اور وقف کریں گے تو وہ بھی آپ کو بتا دیا، اس صورت میں الف کو پڑھیں گے۔ اب اس کے بعد اولئک، حمزہ کے بعد جو واو ہے اس واو کو نہیں پڑھیں گے، حمزہ پیش او، لام کھڑا زبر لا، اب مد کا نام بھی لے سکتے ہیں، لام کھڑا زبر مد لا، اولا، حمزہ زیر ای، کاف زبر کا، اس مد کو مد متصل کہا جاتا ہے، آپ اس کو 3 الف کے برابر لمبا کریں گے۔ وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، واؤ کو پڑھتے وقت ہونٹ گول کریں گے،
قاف حروف مستعلیٰ میں سے ہے، پر پڑھا جائے گا، اور قاف کو واو سے ملائیں گے۔ واو کیونکہ یہاں پہ ساکن ہے، اس کے اوپر جزم آ رہا ہے، تو جزم کی وجہ سے کیا ہوا؟ ساکن ہوا، تو واو ساکن سے پہلے جب بھی پیش ہو تو واو مدہ ہوتا ہے، اس لیے یہاں پر اس واو کو ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے۔ وقو دننا، اب دال کو نون سے ملائیں گے، الف اور لام کو بیچ میں چھوڑ دیں گے، دال نون پیش، دن نون الف زبر نا، را زیر ری، دن ناری، نون کے اوپر شد ہے، غنہ کریں گے ایک الف کی مقدار، اور الف بھی لمبا کیا جائے گا ایک الف کی مقدار۔ یہاں پر سمجھنے والی بات ہے، اگر آپ یہاں پر وقف کرتے ہیں، جو آپ کو سرکل نظر آ رہا ہے، اس سرکل کا مطلب ہے، یعنی گول دائرے کا مطلب ہے، آپ یہاں پہ رک سکتے ہیں، سٹاپ کر سکتے ہیں، نہیں کرنا چاہتے ملا کے بھی پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ اب یہاں پر جب وقف کریں گے تو وقف کی صورت میں، یعنی جب آپ رکیں گے، سٹاپ کریں گے، تو اس صورت میں آپ را کو پر پڑھیں گے، کیونکہ را ساکن سے پہلے جب زبر ہو تو اس وقت را جو ہے پر پڑھا جاتا ہے، اور یعنی را ساکن سے پہلے حرف ہو، اس سے پہلے جو زبر ہو، اگر را ساکن سے پہلے زیر ہو تو را بریک پڑھا جاتا ہے، یہاں نون کے اوپر زبر ہے اس لیے اس کو پر پڑھا جائے گا، اور اگر ملا کے پڑھیں گے تو ملا کے پڑھنے کی صورت میں را کو بریک پڑھیں گے، کیونکہ را کے نیچے زیر ہے، جب را کے نیچے زیر ہو تو را بریک پڑھا جاتا ہے، لیکن ہم یہاں پہ وقف کریں گے۔ وقود النار، اب اس کے بعد ہے کدأبی، اب یہاں پر دال کے بعد جو الف کی شکل میں آپ کو حمزہ نظر آ رہا ہے، یہاں پر الف جزم بھی ہے، تو یہ حمزہ ساکن ہے۔ حمزہ ساکن کیسے پڑھا جاتا ہے اور حمزہ متحرک کیسے پڑھا جاتا ہے، یہ بات آپ نے سمجھنی ہے۔ حمزہ کی دو قسمیں ہیں، حمزہ متحرک اور حمزہ ساکن۔ متحرک سے مراد یعنی حمزہ کے اوپر زبر ہو، نیچے زیر ہو، اوپر پیش ہو تو حمزہ متحرک ہوتا ہے، جیسے یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے اموالو میں، یہ حمزہ متحرک ہے کیونکہ اس کے اوپر زبر ہے، نیچے زیر اوپر پیش ہو تب بھی حمزہ متحرک ہوتا۔ اب یہاں پر یہ دوسری قسم ہے حمزہ ساکن ہو، یہاں حمزہ ساکن ہے، یعنی حمزہ کے اوپر جزم ہو تو حمزہ ساکن ہوتا ہے، اور حمزہ متحرک جو ہوتا ہے، یعنی جیسے حمزہ کے اوپر زبر نیچے زیر اوپر پیش ہو، متحرک یعنی وہ سختی سے پڑھا جاتا ہے، جیسے حمزہ زبر آ ای او، اس طریقے سے، اور یہاں پر حمزہ جھٹکے کے ساتھ پڑھا جائے گا، کدا بی، کدا بی، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اب ہم اس کو پڑھتے ہیں لہجے میں۔ کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہے، ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کریں گے، آلی آلی فرعون، فا کو را سے ملائیں گے اور را کو بریک پڑھیں گے، کیونکہ جب را ساکن سے پہلے زیر ہو تو را بریک پڑھا جاتا ہے۔ پھر اب عین کو واو سے ملائیں گے، عین واو زبر عو، نون زبر نا، فرعون والذین، یہاں پر لام ہے، اسلام کا مطلب ہے آپ یہاں پہ رک نہیں سکتے، یعنی لام کا مطلب نہیں ہوتا ہے تو آپ ملا کے پڑھیں گے، واو کو لام سے ملائیں گے، واو لام زبر وال، لام زبر لا، واللہ، ذال یا ذی، نون زبر نا، والذین، میم کو جب نون سے ملائیں گے یہاں نون کے اوپر غنہ کریں گے، کیونکہ نون ساکن کا اخفا ہوگا، یہاں پہ آگے قاف آ رہا ہے حروف اخفا میں سے، من قبلہم، قاف کو با سے ملائیں گے، قاف با زبر قب، لام ذلی، ہا میم زرہم، قبلہم، یہ تو ہے، اس تو کا مطلب ہے آپ یہاں پہ رک سکتے ہیں، سٹاپ کر سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد ہے کذبوا بآیاتنا، کاف کو زال سے ملائیں گے، زال کے اوپر شد ہے، کاف زال زبر کذ،
زال زبر زا کذا، با کو واو سے ملائیں گے، با واو پیش بو، واو مدہ ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے، کذبو بآیاتنا، با کے بعد حمزہ ہے، حمزہ کے اوپر زبر ہے اور یا کے اوپر بھی کھڑا زبر ہے، دونوں کے اوپر کھڑا زبر ہے، تو ایک ایک الف کی مقدار دونوں کو لمبا کریں گے، آیاتنا، اس طریقے سے۔ نون کے آگے الف ہے، اس کو بھی ایک الف کی مقدار لمبا کیا جائے گا، یہ الف مدہ ہے کہ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوتا ہے، بآیاتنا۔ یہاں پر جیم ہے، اس جیم کا مطلب ہے آپ یہاں پہ رک سکتے ہیں، سٹاپ کر سکتے ہیں۔ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ، حمزہ کے بعد خا ہے، یہ خا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھا جائے گا، أَخَذَهُمُ اللَّهُ، میم کو لام سے ملائیں گے، بیچ میں الف ہے پھر لام، اس کو چھوڑ دیں گے، میم کو اس لام کے ساتھ، جس لام کے اوپر شد ہے اس کے ساتھ کنیکٹ کریں گے، ہم اللہ، لفظ اللہ سے پہلے پیش ہو تو لفظ اللہ پر پڑھا جاتا ہے، یہ لفظ اللہ ہے، اس سے پہلے میم کے اوپر پیش ہے، اس لیے اس کو پر پڑھیں گے، یعنی فل موت پڑھیں گے، فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، با کے بعد ذال ہے، یہ ذال بغیر سیٹی کے ساتھ پڑھا جائے گا، اس کا مخرج ہے زبان کا سرا، اوپر والے دانتوں کے جو دو دانت ہیں اوپر والے، ان دو دانتوں کے اندرونی کنارے سے لگے تو یہ ذال پڑھا جاتا ہے، بِذُنُو، سیٹی نہیں آنی چاہیے، بِذُنُوبِهِمْ، نون کو واو سے ملائیں گے، نون واو پشنو، بازر بی، بِذُنُوبِهِمْ، واللہ، واو کو لام سے ملائیں گے جس لام کے اوپر شد ہے، واو لام زبر ول، لام کھڑا زبر لا، واللہ شدید دال کے بعد یا ہے، یہ یا مدہ ہے، ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کریں گے، شدید دال کو لام سے ملائیں گے، دال لام پیش دل، شدید، لام کے بعد آئین ہے، آئین کو کلیئر کر کے پڑھنا ہے، حمزہ کی آواز نہیں آنی چاہیے، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھا جائے گا، اور جب یہاں پر وقف کریں گے تو یہ وقف میں با پر قلقلہ ہوگا، کیونکہ حروف قلقلہ جب ساکن ہوں تو ان میں قلقلہ ہوتا ہے، اور با جو ہے حروف قلقلہ میں سے ہے، کیسے؟ شدید العقاب، قاب، جب یہ وقف کریں گے تو با ساکن ہوگا۔ اب اس کو ہم پڑھیں گے لہجے میں، آل فرعون والذین من قبلهم كذبوا بآیاتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شدید العقاب، قل للذین کفروا ستغلبون، اب یہاں پر قاف کو اس لام کے ساتھ ملائیں گے جس لام کے اوپر شد ہے، پھر اس لام کو دوسری لام کے ساتھ ملائیں گے، اس میں 3 لام ہیں، یاد رکھیے گا، پہلی لام قاف کے بعد جس کے اوپر جزم ہے، اس لام کو ہم چھوڑ دیں گے، قاف کو دوسری لام کے ساتھ ملائیں گے، پھر لام کو دوسرا جو لام ہے اس کو تیسرے لام کے ساتھ ملائیں گے، کیسے؟ قاف لام پیش قل، لام لام سے لل، قل لل، لام زبر لا، قل لل لا، قل لل لا، اس طریقے سے پڑھنا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ ذال کے بعد جو ہے یا ہے، ذال یاد رضی، نون زبر نا، یہاں پر یا مدہ ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے، قل للذین، قل للذین کفروا، را کے بعد واو ہے، یہ واو مدہ ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے، کفروا، را کے اوپر پیش را پر پڑھا جائے گا، ستغلبون، تا کے بعد جو غین ہے یہ غین فل موت پڑھا جائے گا کیونکہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، با کو واو سے کنیکٹ کریں گے، یہ واو مدہ ہے، با واو پیش بو، ستغلبون، ستغلبون، وتحشرون، واو زبر وا، واو کو پڑھتے وقت ہون گول کریں گے اور تا کو ہا سے ملائیں گے اور یہ ہا بریک پڑھا جائے گا، تا ہا پیش توح، وتحشرون، را کے اوپر پیش ہے را پر پڑھا جائے گا اور را کے بعد واو مدہ ہے، یعنی جب را کو واو سے ملائیں گے تو اس کو ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھا جائے گا، وتحشرون،
شارون اس طریقے سے الا لام کے اوپر کھڑا زبر ہے کھڑا زبر پڑھا جائے گا ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے اور یا کو نہیں پڑھیں گے الا یا کو اس لیے نہیں پڑھیں گے قرآن پاک میں جو رسم الخط ہے قرآن پاک کا جو لکھائی ہے اس میں کچھ حروف ایسے ہیں جو لکھے جاتے ہیں لیکن پڑھے نہیں جاتے یہاں پر بھی یا لکھا گیا ہے لیکن اس کو پڑھیں گے نہیں اس رسم الخط کی وجہ سے ایسے ہی یا لکھا گیا ہے اور یہ یا تب پڑھا جاتا ہے جب اس کے اوپر زبر ہو نیچے زیر ہو اوپر پیش ہو یا جزم ہو اس صورت میں پڑھا جاتا ہے الا جہنم جیم کے بعد جو ہا ہے یہ ہا بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھیں گے اور ہا کو نون سے ملائیں گے ہا نون زبر ہن نون زبر نا جہنم ملا کے پڑھیں گے تو میم کے اوپر جو زبر ہے وہ پڑھا جائے گا جہنم اس طریقے سے اب اس کے بعد ہے وابی سال یہاں پر سمجھنے والی بات ہے واو زبر وا با حمزہ زیر بی سین لام زبر سل وابی سل با کے بعد جو حمزہ ہے یہ حمزہ ساکن ہے اور حمزہ ساکن ہمیشہ جھٹکے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے پہلے یہاں پر یہ دیکھیں کہ یہ شروع میں با ہے با کے بعد یہ جو اینگل ہے اس کے اوپر حمزہ ہے حمزہ کے اوپر کیا ہے جزم ہے تو یہ آئین کی شکل میں جو ہے یہ حمزہ ہے یہاں پر جھٹکا دے کے پڑھیں گے کیسے وابی سال یہاں قلقلے سے آپ نے بچنا ہے بعضوں کا لوگ قلقلہ کر جاتے ہیں جھٹکا دیتے ہو ایسے نہیں کرنا وابی سال اس طرح جھٹکا دینا ہے اب اس کے بعد سین کو جب لام سے ملائیں گے تو بیچ میں الف کو چھوڑ دیں گے اور لام میں قلقلہ بھی نہیں کرنا یہ بھی خیال رکھنا ہے آپ نے وابی سال میہاد میم کے بعد جو ہا ہے یہ ہا بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھا جائے گا اور جب وقف کریں گے تو یہاں دال جو ہے ساکن کر دیں گے جب دال ساکن ہوگا تو یہ حروف قلقلہ میں سے ہے دال اس لیے یہاں پہ قلقلہ بھی ہوگا کیسے پڑھا جائے گا میہاد اس طریقے سے اور اب ہم پڑھتے ہیں یہاں سے لہجے میں قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون إلى جہنم وبئس المہاد صدق اللہ العظیم